اور اپنے سر، پاؤں اور سینے کو کور کر کے رکھیں۔
نہ صبر کا مہینہ منحوس ہے اور نہ ہی الو کے بولنے کے اندر اور الو کے آنے کے اندر کوئی حقیقت ہے۔ تو اس میں پہلی بات جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، یعنی ایک بندے سے دوسرے بندے کو بیماری نہیں لگتی، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، اور نبی علیہ السلام کے جو دوسرے فرامین ہیں ان میں نبی علیہ السلام نے ہمیں احتیاط کا پہلو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ملک شام کا سفر کرنے کے لیے شام کے دورے پر آپ جب روانہ ہوئے تو شام کے قریب مقام سرخ ہے، وہاں آپ پہنچے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ کو اطلاع دی، اے امیر المؤمنین، شام کے علاقے میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے، طاعون کی بیماری وہاں آ چکی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا علیہ، جب تم کسی زمین کے بارے میں، کسی علاقے کے بارے میں یہ سن لو کہ وہاں طاعون کا مرض پھیل چکا ہے تو تم اس علاقے میں مت جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور جب تم اس علاقے میں موجود ہو اور وہاں طاعون کا مرض پھیل جائے فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا، تو تم وہاں سے فرار مت ہو، اس علاقے سے مت نکلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تو آپ نے مدینہ واپس آنے کا ارادہ فرمایا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا اتفر من قدر اللہ، اے امیر المؤمنین، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، اگر بیماری لگنی ہے تو لگنی ہے، آپ کیوں بھاگ رہے ہیں، کیوں واپس جا رہے ہیں؟ تو سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے جواب دیا نحن نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں، یعنی یہ بھی بات اللہ کی تقدیر کے اندر لکھی ہے کہ ہم یہاں سے واپس جائیں گے۔ لیکن دوسری بات اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب جہاں جس علاقے میں بیماری ہو وہاں مت جاؤ اور جہاں بیماری ہے وہاں سے نکلو۔ یہ احتیاط ہے کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے تقدیر میں یہ بات لکھی ہو کہ تم اس علاقے میں جاؤ گے تو تم اس بیماری کا شکار ہو جاؤ۔ بیماری اللہ کے حکم سے لگتی ہے، بیماری اللہ کے حکم سے لگتی ہے، کسی بندے سے یا کسی چیز سے انسان کو بیماری نہیں لگتی، صرف احتیاط ہے، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے تاکہ انسان اس بیماری سے، اس مرض سے اپنے آپ کو بچائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یوریدن ممرض علی المصح، کسی مریض کو کسی تندرست کے اوپر مت پیش کیا جائے، اسے غالب مت کیا جائے، یعنی ایسے لوگ جنہیں بیماری جلدی لگ سکتی ہے، بوڑھے ہیں یا بچے ہیں، تو انہیں ایسے مریض جس کی مرض پھیل سکتی ہے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے، ان سے دور رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط اختیار کی جائے کہ اگر وہاں جائیں گے یا اس کے پاس بیٹھیں گے تو جو کمزور لوگ ہیں ان کو بیماری لگنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے، اس لیے وہ وہاں مت جائیں۔ ایک اور حدیث اس حدیث کو بیان کرنے والے بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا فر من الجسم فرارک من الاسد، کوڑی کے مریض سے بھاگنا ایسے ہے جیسے انسان شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے، جس طرح شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے اس طرح کوڑی کے مرض کو دیکھ کے، مریض کو دیکھ کے انسان کو بھاگ جانا چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ احتیاط اختیار کرے، ہو سکتا ہے اس کے قریب
والسلام نے جب لا عدوى ولا صفرا ولا عامہ والی حدیث بیان فرمائی تو ایک دیہاتی وہاں موجود تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ذہن کے مطابق تو ایسے ہی ہے کہ بیماری منتقل ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، دوسرے کو تیسرے سے لگتی ہے. فرمایا وہ کیسے؟ کہا اللہ کے رسول ہمارے اونٹ ہوتے ہیں، وہ صحرا میں چلتے ہیں، اچھے بھلے ہوتے ہیں، ایک خارش والا اونٹ ان میں آتا ہے اور پھر وہ سب کو خارش لگا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے آخر میں جس کو خارش لگی اس کو کس سے لگی؟ کہا جو اس سے پہلے تھا اس سے لگی. اسی طرح آپ نے فرمایا جو پہلا تھا اس کو کہاں سے لگی؟ فرمایا اس کو اللہ کے حکم سے لگی. فرمایا یہ بات ذہن نشین رکھو کہ بیماری اللہ کے حکم سے لگتی ہے، بیماری اللہ کے حکم سے لگتی ہے. بیماری کے اندر اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو لگے. بس احتیاط ہے کہ ان چیزوں کو دور کر دیا جائے جن چیزوں سے بیماری یا مرض پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم سردی ہے، اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے، ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے. یہ اسباب ہے، یہ بیماری اللہ کے حکم سے لگتی ہے، لیکن انسان جب اس کی احتیاط کرے گا تو تب محفوظ رہے گا. مثال کے طور پہ اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ میٹھا کھانا شروع کر دے تو اس کو بیماری بڑھے گی، کام نہیں ہوگی. بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اگر وہ نمکین چیزوں کو چھوڑے گا نہیں تو اس کی مرض بڑھے گی، کام نہیں ہوگی. تو یہ احتیاط ہے کہ جتنی زیادہ احتیاط کرے گا اتنا وہ بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ آیات نازل فرمائی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت لے جائیں، یعنی وہ کام نہ کیے جائیں جن سے بیماری لگ سکتی ہے، یا ان جگہوں پہ نہ جایا جائے جن علاقوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے. اگر آپ جائیں گے یا اگر آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے یا وہ احتیاط جو کرنی چاہیے آپ نہیں کریں گے تو آپ بیمار ہو جائیں. تو بیماری اللہ کے حکم سے لگتی ہے، اللہ کے آمر سے لگتی ہے، لیکن جب انسان احتیاط کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو بیماری سے محفوظ فرمائے. بیماریاں سال میں ایک دفعہ نازل ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام وہ بیماریاں جو وبا کی صورت اختیار کرتی ہیں، مثال کے طور پہ ایک علاقے پہ نازل ہوگی تو وہ پورا علاقہ اس سے متاثر ہوگا. جس طرح پچھلے دنوں میں کورونا آیا تو وہ جس علاقے میں آتا تھا وہ پورا علاقہ سیل کر دیا جاتا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ بیماری، یہ وبا کیسے پھیلتی ہے. آپ نے فرمایا اس حدیث کو سیدنا جابر نے بیان کیا، امام مسلم صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں غض العناء اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھا کرو، وَأَوْقُ السِّقَاء اور اپنے پانی کے کھڑک کو، مشکیزوں کو، کلروں کو اور ٹینکیوں کو ڈھک کے رکھا کرو. فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً بے شک سال کے اندر ایک رات ہوتی ہے يَنزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ اس میں وبا نازل ہوتی ہے لا يمر بإناء ليس عليه غطاء جب وہ وبا کسی برتن کے پاس آتی ہے تو اگر اس برتن کے اوپر ڈھکن نہیں ہے، اس برتن کو کور نہیں کیا گیا، اور سباب ليس عليه وقار یا مشکیزہ جس کا منہ باندھا نہیں گیا، یعنی آج کے دور میں ہم ٹینکی لے لیں، کولر لے لیں، گھڑا لے لیں، یہ مراد ہے. إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاء جب وہ کور نہیں ہوگی تو وہ وبا اس پانی کے اندر، اس کھانے کے اندر چلی جائے گی، اور جو لوگ اس کھانے کو کھائیں گے اور جو لوگ اس پانی کو پیئیں گے وہ تمام کے تمام لوگ بیماری کا شکار ہوں گے، وبا کا شکار ہوں گے. دوسری حدیث سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے. اس حدیث کو امام ترمذی سنن ترمذی نقل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ان الدعاء يدفع مما نزل ومما لم ينزل بے شک دعا جو ہے یہ اس چیز سے فائدہ دیتی ہے جو آسمان سے وبا نازل ہو چکی ہے اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی. جو بیماری آ چکی ہے یا جو بیماری ابھی نہیں آئی اس کے لیے فائدہ مند ہے. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑ لو، دعا کو چھوڑنا نہیں. دعا تین طرح کی ہوتی ہے.
مصیبت پریشانی ختم ہو رہی تھی، آخرت میں اللہ اس کا بدلہ اس کو عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب بندہ اپنی دعا کے اجر و ثواب کو دیکھے گا تو اس وقت کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی۔ تو دعا کثرت سے کیا کریں اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، اور ان چیزوں سے، ان پریشانیوں سے، ان بیماریوں سے جو ابھی آئی نہیں ہے اللہ سے پہلے ہی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ کرے۔ تو پہلی چیز بیان کی گئی ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاط۔ دوسرا اپنے برتنوں کو ڈھک کے رکھنا، اپنے استعمال کی چیزوں کو ڈھک کے رکھنا، ان کو محفوظ کرنا۔ تیسرا یہ ہے کہ دعا کرنا۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ انسان کو بیماریوں سے محفوظ کرتے ہیں، پریشانیوں سے محفوظ کرتے ہیں۔ تیسرا چوتھا کام ہے شکر گزاری کرنا۔ اللہ نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ شکر کریں گے اتنا زیادہ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ نے اگر آپ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، بولنے کی قوت، سننے کی قوت، سونگنے کی قوت، چڑھنے کی قوت، پکڑنے کی قوت، چلنے کی قوت سے نوازا ہے تو اس پر رب کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہمیشہ دوام رکھے، جب کر دیتا رکھے۔ تو انسان شکر گزاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھائے گا، کم نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو مزید بڑھاؤں گا، اور اگر تم لوگوں نے میری ناشکری کی تو میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے کوئی نعمت واپس نہیں لیتا۔ جب اللہ کسی قوم کو کوئی نعمت دے دیتا ہے تو اسے واپس نہیں لیتا جب تک وہ انسان یا وہ قوم اس کو خود نہ تبدیل کرے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ شکر گزاری کرے گا تو ہمیشہ رہے گی، اگر وہ ناشکری کرے گا، کفر کرے گا، اللہ کی نافرمانیوں پہ آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت اس سے واپس لے لے گا، اس سے وہ نعمت چھین لے گا، اسے محروم کر دے گا۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تم کو مصائب کے اندر مبتلا کرے، تمہیں پریشانیوں کے اندر مبتلا کرے، تمہیں بیماریوں کا شکار کرے؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان رکھو۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ یہ دو طرح سے ہوگا۔ ایک یہ کہ ہم کوئی بھی نعمت استعمال کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کے لیے الحمدللہ کا کلمہ کہیں۔ کھانا کھایا ہے الحمدللہ، پانی پیا ہے تو الحمدللہ، اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، چلے ہیں، پھرے ہیں، سوئے ہیں، جاگے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفی کلمات اپنی زبان سے نکالیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور ایک شکر یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے عبادت کرنے کا حکم دیا اسی طرح انسان عبادت کرتا جائے، کرتا جائے، کرتا جائے۔
یہ اللہ کافروں کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ اس قوم کو کبھی عذاب نہیں دیتا جس قوم کے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ میرے محبوب جب تک آپ ان میں رہیں گے مکے والے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی عذاب نہیں دیتا جو قوم استغفار کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، اور اکثر ان کی زبان پہ استغفر اللہ کا کلمہ رہتا تھا، وہ اپنی زبان سے استغفار پڑا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پریشانیوں سے، عذاب سے، بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے جو لوگ استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا فضالہ بن عبید اس حدیث کے راوی ہیں، امام احمد مسند احمد میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ فرمایا العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ، بندہ اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا جب تک وہ استغفار کرتا رہے گا۔ جب استغفار چھوڑے گا اللہ کی گرفت کے اندر آئے گا۔ اس لیے ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، جو بندہ استغفار کو لازم کر لے، لازمی استغفار پڑھتا ہے، توبہ کی نفل پڑھتا ہے، استغفر اللہ اپنی زبان پہ جاری رکھتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں، اس کا ہر رستہ آسان ہو جاتا ہے، ہر بیماری سے اس کے لیے نجات مل جاتی ہے، ہر مشکل سے اس کے لیے آسانی کا رستہ اللہ اسے مہیا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بے حیائی اور فحاشی کو جب ختم کیا جاتا ہے تو اللہ بیماریوں سے اس قوم کو محفوظ کر دیتے ہیں، اور جو قوم بے حیائی اور فحاشی کا شکار ہو جائے، زنا کی گزیدہ ہو جائے، بے حیائی اور فحاشی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے، تو ایسے لوگوں میں پھر ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ جو ان کے آباء و اجداد نے ان کے نام تک بھی نہیں سنے تھے کہ یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لن تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کسی قوم میں اس وقت تک برائی جس قوم کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے، حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ وہ غلط اعلان بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون، تو اس قوم کے اندر طاعون کا مرض پھیل جاتا ہے، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اور ان کے اندر ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جو ان کے آباء و اجداد میں ان کا نام و نام اور ان کا کسی قسم کا کوئی تصور بھی موجود نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیں آج سے 20-25 سال 50 سال پہلے کیا جو آج بیماریاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں وہ ان لوگوں میں پائی جاتی تھی؟ کیا ان لوگوں کو ان بیماریوں کے بارے میں یا ایسا کسی چیز کے بارے میں ان کو علم بھی تھا؟ تو یہ بیماریاں بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے ہیں۔ آپ یورپ کو دیکھیں، وہاں ایڈز بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مرد کئی عورتوں کو استعمال کرتا ہے، اور یہی حال وہاں عورتوں کا ہے۔ جب یہ بے حیائی کا کام ہوتا ہے تو پھر اس سے ایڈز کا مرض پھیلتا ہے، اور یہ ہمارے یہاں بھی اب عام ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی نکاح کی سنت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں باقاعدہ ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اور ان ریلیوں میں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ نکاح کو ختم کیا جائے، سارے فساد کی جڑ کی ہے۔ یہ کراچی میں 2 سال پہلے ایک ریلی نکالی گئی، مارچ کے مہینے میں، حقوق نسواں کے اور یہ ایک ریلی تھی، اور اس ریلی کے اندر وہ ایک آدمی یہ دعویٰ کر رہا تھا۔ تو جس قوم کے پاس یہ مبارک سنت نہیں ہوگی وہاں بے حیائی ہوگی، اور جس قوم میں بے حیائی ہوگی اس قوم کے اندر ایسے
اس بندے نے 5 نمازوں کی حفاظت کی. من فعل ذلك عاش بخير مات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته امه. امام ترمذی کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ جس بندے نے نمازوں کی حفاظت کی، وضو کی حفاظت کی، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہا، جس بندے نے ان چیزوں کی حفاظت کی، جب تک زندہ رہے گا، خیر کے اوپر زندہ رہے گا، عافیت کے ساتھ زندہ رہے گا، بہترین زندگی گزارے گا، اور موت آئے گی تو وہ بھی ایمان کی حالت میں اور بہترین موت آئے گی. اور جب دنیا سے جائے گا تو ایسے جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے، نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرے. جو بندہ یہ کام کرے جو پیچھے میں نے ذکر کیے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے اذکار کے اوپر ہمیشگی کرتا ہے، پختگی کرتا ہے، وہ بندہ بھی بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. بالخصوص صبح و شام کے اذکار میں یہ جو اذکار میں پڑھوں گا، ان اذکار کا وہ اہتمام کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، مداومت کرتا ہے، اس کو پختگی کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، تو وہ بندہ ہر قسم کی مصیبت سے، پریشانی سے اور بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا، جو بندہ صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 بار یہ کلمہ کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ میں تیرے مکمل کلمات کے ساتھ تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کی. اللہ کے علاوہ اور اللہ کے کلام کے علاوہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ اس کو نقصان نہیں دے سکے گی اگر اس نے یہ دعا پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آ کے اللہ کے رسول سے کہتا ہے، اللہ کے رسول آج رات مجھ کو بچھو نے کاٹ لیا، آج رات مجھے بچھو نے کاٹ لیا اور اس کی تکلیف میں بڑی محسوس کر رہا ہوں. اس وقت آپ نے کہا اگر تم نے یہ دعا شام کو پڑھنی ہوتی تو صبح تک کوئی اللہ کی مخلوق مجھے نقصان نہیں دے سکتی. پھر ہمیں چوکی دار رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ہمارا یقین اللہ کی طرف سے یہ ہمیں پیغامات دیے گئے ہیں ان کے اوپر ہم نے یقین کے ساتھ انہیں پڑھا ہوتا، عمل کیا ہوتا، تو کبھی ہمیں چوکی داروں کی ضرورت نہ پڑتی، کوئی دنیا کی چیز ہمیں نقصان نہ دے سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، دوسری دعا آپ نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، دنیا کائنات کی کوئی چیز زمین کی ہو یا آسمان کی ہو اسے نقصان نہیں دے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عفان ہیں. جب وہ یہ حدیث بیان کی تو راوی جو ان سے وہ حدیث سن رہا تھا وہ ان کے ہاتھ کو دیکھ کے تعجب کر رہے تھے، کیونکہ حضرت عفان کو بڑھاپے میں فالج ہو گیا. تو نے کہا تم میرے فالج کو دیکھ رہا ہے، یہ فالج مجھے اسی دن ہوا تھا جس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی. تو کوئی مرض انسان کو نہیں لگ سکتی اگر انسان ان اسباب کی پابندی کرتا ہے، اور جس دن وہ چھوڑے گا ہو سکتا ہے اس کو مرض لگ جائے یا وہ اس بیماری کا شکار ہو جائے، اس پریشانی کا شکار. تیسری دعا آپ صبح کے وقت، شام کے وقت یہ دعا پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللهم انی اعوذ بک من جہل البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اے اللہ میں تجھ سے مشکلات کے آنے سے پناہ طلب کرتا ہوں، بیماریوں کے آنے سے، پریشانیوں کے آنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، وطن کی شقاء، بدبختی کے آنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، وسوء القضاء، اور وہ برے فیصلے جو میرے لیے کر دیے گئے ہیں جس کے ساتھ یہ ہوگا اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، وشماتة الاعداء، جتنے میرے دشمن ہیں وہ مجھے تکلیف میں دیکھ کے خوش ہوں گے، میں اپنے دشمنوں کی خوشی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جب یہ دعا بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بندے کو محفوظ فرماتا ہے.
تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ جو نعمتیں تم نے مجھے دی ہیں ان پہ زوال آئے۔ اب ہمیں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں وہ ہمیشہ میرے پاس ہیں، ان میں اضافہ ہو، کمی نہ ہو۔ اگر ان کی یقین کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کریں کہ اللہ نعمتوں کے زوال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وتحول عافیت، جو صحت تندرستی تو نے مجھے دی ہے اس کے جانے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، وفجاءت نقمت، اچانک آفت کے آنے سے، مصیبت کے آنے سے، اچانک کسی عذاب کے آنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وجمیع سخط، تیرے ہر قسم کے غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ کسی ٹائم بھی اللہ غصے میں آ سکتا ہے اور انسان کو تہس نہس کر دے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر قسم کے غصے سے، چھوٹا غصہ ہے یا بڑا غصہ ہے، ہر غصے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب۔ تو جو بندہ یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ پانچویں دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی وعافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن کو عافیت دیتے رہنا، تندرست رکھنا، اسے بیمار مت کرنا، میرے سننے کو قوت والا رکھنا، اس کے اندر کمی نہ آئے، وعافنی فی بصری، اور میری آنکھوں کی روشنی بھی ہمیشہ چمکتی رہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد اگر آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اپنے بندے کی کوئی پیاری چیز یعنی اس کی آنکھ اس سے لے لیتا ہے اور اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، بے نور ہو گیا وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام لازمی کیا کرے۔ چھٹی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، آپ پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرد والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ میں تجھ سے برس کے مریض، یہ جو فل بیری ہم جسے کہتے ہیں، دم کھڑا ہوا انسان ہو جاتا ہے، اس مرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والجذام کوڑ کے مرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والجنون اور دیوانہ پاگل ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن سیء الاسقام اور ہر قسم کی موذی مرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ مرض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، جب ہم ان کو اپنائیں گے تو ہر قسم کی بیماری سے اور ہر قسم کی مصیبت سے اور ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ ساتویں دعا ہے بخار، فالج اور برس، فل بیری کی بیماری سے بچنے کے لیے، ان تین بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو ہم صبح کی نماز کے بعد اگر پڑھ لیں تو ان تین بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا قبیصہ رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کی حالت میں آئے، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں علمنی شیئا، مجھے کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت سکھا دیجیے، کوئی عمل سکھا دیجیے جس کو میں کرتا رہوں۔ تو آپ نے فرمایا تیرے آنے کا ارادہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صرف یہی چیز لے کے آیا ہوں کہ آپ سے دین سیکھوں۔ آپ نے فرمایا ما مررت بحجر ولا بشجر، تو جس درخت کے پاس سے گزرا، جس دیوار کے پاس سے گزرا، جس پتھر کے پاس سے گزرا، جس چیز کے پاس سے بھی گزرا، وہ تمام کی تمام چیزیں تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہیں۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا اے قبیصہ تو یہ دعا پڑھا کر جب فجر کی نماز پڑھ لے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے بخار سے، فالج سے اور برس کی بیماری سے محفوظ کر دے۔ آٹھویں دعا جب آپ کسی موذی مرض کے مریض کو دیکھیں یا کسی بھی مصیبت زدہ انسان کو دیکھیں تو آپ اس وقت یہ کلمہ اپنی زبان سے زور نکالیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بیماری سے جس میں اللہ نے تجھے مبتلا کیا ہے عافیت سے نوازا
دعا پڑھے گا، کسی لنگڑے کو دیکھنے کے بعد، کسی کانے کو دیکھنے کے بعد، کسی اندھے کو دیکھنے کے بعد، کسی ہاتھوں سے معذور انسان کو دیکھنے کے بعد، کسی کینسر کے مریض کو دیکھنے کے بعد، کسی بھی مرض جو ایسی مرض اس کی جان لیوا ہو سکتی ہے، ایک تو عام مرض ہوتے ہیں نزلہ، زکام، کھانسی، اس کو دیکھ کے بھی پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی بڑی مرض ہے، کوئی بڑی پریشانی ہے تو اس کو دیکھ کر وہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے، اس پریشانی سے محفوظ فرما دے۔ بیماری بڑی، کوئی بڑی بیماری انسان پر آئے، مصیبت بڑی آئے، پریشانی بڑی آئے، اس سے پہلے انسان کو موت آئے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کسی بڑی بیماری کا علاج کروا سکے، اس پہ اب وہ بیماری آ گئی، گھر میں گیا، مقروض ہو گئے اور بندہ بھی نہ بچا۔ ایسے حالات بننے سے پہلے انسان صحت و عافیت کے ساتھ اللہ کے پاس چلا جائے۔ یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، فرمایا جب کوئی بندہ صبح کے وقت یا شام کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، اے اللہ ہر کام کے اندر میرا انجام اچھا بنا دے، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، دنیا کی رسوائی سے بھی مجھے محفوظ فرما دے، آخرت کی رسوائی سے بھی مجھے محفوظ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی بڑی آفت کے آنے سے پہلے اپنے پاس بلا لے۔ تو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان صحت و عافیت کی زندگی کے اندر ہی اور تندرستی کے اندر ہی چلتا پھرتا ہی اپنے رب کے پاس چلے۔ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو مصیبتوں سے، بیماریوں سے بچانے کے لیے ہیں، اور دعا کو کثرت کے ساتھ انسان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو آنے والی ہر مصیبت سے، پریشانی سے اور بیماری سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لا ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء، کہ دعا جو ہے ہر نازل شدہ بیماری سے، ہر نازل شدہ آفت سے بھی محفوظ کرتی ہے، اور جو بھی نازل نہیں ہوئی اس سے بھی محفوظ کرتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، تم دعا کو لازم اختیار کرو، یعنی دعا آپ کرتے رہیں، اللہ سے صحت و عافیت مانگتے رہیں، صبح و شام کے اذکار کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ پیچھے چند ایک چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے اور ہر قسم کی آفت سے ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں ہم میں سے، اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ کے ذریعے ختم فرمائے اور انہیں مکمل شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں